کی تفصیلات شامل کریں اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی پی ایس سی کے پیپر لیک ہونے کا معاملہ ہے۔ اینٹی کرپشن ایک اور ملزم فہد علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تحصیلدار کے پرچے کے لیے 6 امیدواروں کو فہد علی نے بک کیا تھا۔ مزید جانیں گے، اینکر پرسن فہد شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد، کیا اس معاملے پر آپ کہیں گے؟ جی زینب، یہ سب سے اہم ترین بریک تھرو اس وجہ سے بھی ہے کہ جو فہد علی ہیں وہ 8 سال ریجنل ڈائریکٹر این ٹی ایس رہے ہیں، 2010 سے لے کر 2017 تک۔ پھر انہوں نے سینٹرل ٹیسٹنگ سروس بنا لی سی ٹی ایس کے نام سے، اور آج کل وہ کنسلٹنٹ ٹیسٹنگ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی میں کنسلٹنٹ ٹیسٹنگ ہے، اور ان کا سکیل جو ہے ایم پی سکیل میں ہے، یعنی 22ویں سکیل سے اوپر ہے، اور 3.5 لاکھ ان کی تنخواہ ہے۔ اور غضنفر جو اہم ترین کردار تھا، وہ جو تھا ان کی چیٹ سے پتا چلا، فہد علی کا کلو ملا۔ فہد علی کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا، جب انہیں کلو کے بعد پتا چلا، تو پتا یہ چلا کہ سارے کی ساری جو امیدواروں کی بکنگ ہوتی ہے کہ کس کس نے رشوت دے کے لیک پرچہ لینا ہے، ان سارے امیدواروں کو بک فہد علی کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پبلک فورم موجود ہے۔ این ٹی ایس کی طرح پہلے یہ این ٹی ایس میں رہے، پھر سی ٹی ایس میں رہے، پھر ہائر ایجوکیشن میں کنسلٹنٹ ٹیسٹنگ تھے، تو وہ ساری کی ساری تحصیلدار کے 2 پیپرز کے لیے بھی جو 2 جنوری اور 3 جنوری کو ہونا تھا، جو کینسل کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بھی 6 امیدواروں کی بکنگ جو ہے وہ فہد علی نے کی تھی۔ ان میں 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں میل ہیں اور 1 فیمیل اس میں شامل تھی۔ اور اس کے علاوہ وقار جو ہیں، جو پبلک سروس کمیشن کے امپلائی تھے، کمپیوٹر آپریٹر، ان کے کزن عثمان ہیں، جن کے لیے 5 ڈی پی اوز کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ اور غضنفر کی واٹس ایپ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلو ملا، اور غضنفر کی چیٹ میں واضح طور پر ان کے ساتھ کمیونیکیشن تھی، وہ چیٹ موجود تھی جس میں پوچھا گیا تھا کہ کتنے لوگ بک ہو گئے ہیں اور کہاں کہاں کریں گے، یہ پھر رابطہ کرتے تھے۔ غضنفر کی ذمہ داری ان بکڈ امیدواروں کو جو تھا فیسیلیٹیٹ پھر کرنا تھا، وہ مختلف مکان پھر لیتا تھا، مختلف اس کے ساتھ اس کا شریک جرم جو تھا وہ گوہر تھا، جو جامعہ پنجاب کا طالب علم ہے۔ یہ دونوں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی زیادہ تر رہتے تھے، اور وہاں سے مختلف مکانات لیے جاتے تھے، ان کو وہاں شفٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ پھر لاسٹ ٹائم پلانٹڈ ایک انڈر کور جو طالب علم ہے، اس کو بیچ میں ڈال کر یہ معاملہ جو ہے وہ بریک تھرو کی طرف گیا۔ اب تک کی جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ فہد علی کی کیونکہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل ہے اور سب سے بڑی گرفتاری ہے، اور ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کتنے امیدوار ماضی میں بھی اور اب بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے جو ان کو رشوت کے عوض لیک پرچہ لیتے تھے۔ اور یہ تانے بانے سارے جو ہیں عثمان کی طرف جائیں گے، جو ابھی تک مفرور ہیں، جو وقار کے کزن ہیں، جن کو وقار کے ذریعے پبلک سروس کمیشن کا پرچہ ملتا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا فہد، جس طرح سے آپ نے بتایا فہد علی کا جو کہ 22ویں اسکیل پہ تھے، اور ان کا سروس ریکارڈ دیکھا جائے تو کافی اچھا ورک ایکسپیرینس بھی ہے ان کا، کیا کبھی کسی کو شک نہیں پڑا کہ وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں؟ شک پڑنے کا کوئی راستہ اس وجہ سے بھی نہیں تھا کہ یہ طالب علموں کے ساتھ، امیدواروں کے ساتھ رابطے میں جب جاتے تھے تو بے شمار آپ کو لوگ مل جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ پرچہ فوری طور پر انہیں لیک شدہ پرچہ ملے۔ رات ان کو اینٹی کرپشن نے 1:30 بجے گرفتار کیا ہے، اور جب 1:30 بجے گرفتار کیا تو یہ نشے میں دھت تھے۔ ان کے بھائی نے امریکہ جانا تھا، اینٹی کرپشن کے کچھ ذرائع سے میری بات ہوئی، انہوں نے ان کے بھائی پر دباؤ ڈالا کہ ہم آپ کو امریکہ نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے ٹکٹ دکھائی کہ میں نے امریکہ جانا ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایگزٹ ہی نہیں لینے دیں گے پاکستان سے۔ تو اس پریشر پر یہ پھر اپنے بہنوئی کے ساتھ انہوں نے آ کر گرفتاری دی، اور یہ اس وقت ذرائع بتاتے ہیں کہ نشے میں دھت تھے، اور یہ سب سے ہائی پروفائل اب تک کی گرفتاری ہے۔ اور بھی دائرہ کار کافی زیادہ وسیع کیا گیا ہے، اور پبلک سروس کمیشن کی طرف بھی دائرہ کار وسیع ہے، کیونکہ اس میں اہم ترین کلو وہاں تھا کہ 4 کمپیوٹرز میں سے ایک کمپیوٹر جو ہے اس میں یو ایس بی لگنے کی فیسلٹی موجود تھی۔ وہ کیوں تھی، کس نے اجازت دی تھی، کس کی ماں پر وہ ٹھیک ہے، دائرہ کار اور بھی وسیع کر دیا گیا ہے، اور اینٹی کرپشن نے ایک اور ملزم فہد علی کو گرفتار کر لیا۔ بہت شکریہ اینکر پرسن فہد شہباز، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔